بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الصلاۃ کا باب شروط الصلاۃ ہم پڑھ رہے تھے، اور پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے دو تین شرائط جو ہیں نماز کی وہ پڑھ لی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ باوضو ہوں، پاک صاف ہوں، باوضو ہوں۔ اور دوسری شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ عورت کے لیے سر پر دوپٹہ ہونا جو ہے یہ بھی شرط ہے۔ پھر ہم نے تیسرا یہ پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کپڑے موجود ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ دو کپڑے استعمال کرے، اور اگر ایک ہی کپڑا ہے تو کم از کم اپنے کندھوں کے اوپر وہ کپڑے کو ضرور ڈال لے۔ اور پھر عورت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ چھپا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم نے ایک شرط یہ بھی پڑھی کہ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا یہ شرط ہے۔ ہاں، اگر کسی عذر کی بنیاد پر آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں معافی ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ تو آج اسی موضوع کو ہی ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو قبلے کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ جو شخص تو بیت اللہ کے اندر موجود ہو اس کے لیے عین قبلہ، یعنی قبلہ بالکل سامنے ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو شخص بیت اللہ سے دور ہو اس کے لیے جہت قبلہ کی طرف رخ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو جہت قبلہ میں معمولی آگے پیچھے ہو جانا یا زیادہ بھی آگے پیچھے ہو جانا وہ انشاءاللہ قابل معافی ہے، کیونکہ وہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پاکستان سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ قبلہ رخ ہو اور اس کا منہ کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو وہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم بالکل قبلہ کی سمت اور بالکل قبلہ کی طرف منہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا رخ جو ہے چند زاویے جو ہے وہ دائیں ہو جائے یا بائیں ہو جائے، تو جو چیز امکان میں یا استطاعت میں ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو قبلہ سے دور رہتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلۃ، قبلہ ہے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وقواہ البخاری، اور امام بخاری نے اس کو قوی کہا ہے، مضبوط حدیث کہا ہے۔ تو یہ حدیث دراصل اہل مدینہ کے لیے ہے، کیونکہ مدینہ جو ہے وہ مکہ کے شمال میں واقع ہے۔ تو اہل مدینہ جو ہے وہ اپنا رخ جنوب کی جانب کرتے تھے تو قبلہ جو ہے وہ آ جاتا تھا۔ تو مشرق اور مغرب کے درمیان کھڑا ہو کر جنوب کی طرف رخ کرنے والا آدمی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ قبلہ کی طرف ہی اس کا رخ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں شمال اور جنوب کے مابین آدمی مغرب کی طرف رخ کر لے تو وہ انشاءاللہ قبلہ کا رخ ہی ہے۔ بس کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ قبلہ کے قریب ہو سکے وہ کیا جائے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ ایگزیکٹ اور بالکل 100% جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ ہو جائے، یہ لمبی مسافت پہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو چیز ہماری استطاعت میں نہیں ہے اس کے لیے اللہ رب العزت ہمیں مجبور بھی نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سمت کو بیان کر دیا ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان، یہ اگرچہ اہل مدینہ کے لیے تھا تو ہمارے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں
کہہ سکتے ہیں کہ شمال اور جنوب کے درمیان پوری سمت جو ہے اس طرح منہ کر کے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قبلہ رخ جو ہے وہ متعین ہوگا اور اس کو اللہ کے ہاں قبول کیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ واجب ہے، یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر علم ہوتے ہوئے بھی قبلہ کے علاوہ رخ کر لیتا ہے، قبلہ کی طرف منہ نہیں کرتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ قبلہ سے معمولی انحراف یا کوشش کے بعد ہونے والا انحراف جو ہے وہ قابل معافی ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قبلہ کی جہت کو تلاش کرنے کے حوالے سے غلو کرنا اور بہت زیادہ اس میں سختی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ قبلہ سے معمولی انحراف کی وجہ سے بھی ایک تعمیر شدہ مسجد کو گرا دیتے ہیں اور نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے اور شارع نے ہمیں گنجائش دے دی ہے تو ہمیں اس گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی روایت جو ہے اس میں سواری پر نماز پڑھنے کا بیان ہے کہ کیا فرض نماز ہم سواری پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو نمازیں جو ہیں یہ دو طرح کی ہیں، ایک نماز فرض ہوتی ہے اور ایک نماز نفل ہوتی ہے۔ فرضی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن نفلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں بھی وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ نماز سٹارٹ کرتے وقت قبلہ رخ ہو جاتے اور اس کے بعد پھر سواری کا منہ جدھر بھی ہو جاتا اسی طرح منہ کر کے ہی آپ نماز پڑھتے رہتے۔ یعنی جب آپ نے نماز سٹارٹ کرنی ہے تو اس وقت آپ نے قبلہ رخ سواری کو کر کے نماز کو شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد بے شک سواری کا منہ جو ہے وہ کسی دوسری سمت بھی چلا جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وعن عامر بن ربیعہ، سیدنا عامر بن ربیعہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی نماز پڑھتے ہوئے، کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے علی راحلتہ اپنی سواری پر، حیث توجہت بہ وہ جس طرف بھی منہ کر کے چل پڑتی تھی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وزاد البخاری، اور امام بخاری نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ یؤمئ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے برأسہ اپنے سر سے، یعنی رکوع اور سجدہ کے لیے آپ اشارہ کرتے تھے۔ واضح بات ہے سواری کے اوپر جو ہے وہ رکوع اور سجدہ مکمل انداز میں تو آدمی ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے آپ رکوع کے لیے تھوڑا اور سجدے کے لیے سر کو زیادہ جھکا دیتے تھے اور رکوع اور سجدے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ، البتہ آپ یہ عمل نہیں کرتے تھے، یعنی سواری پر نماز ادا نہیں کرتے تھے فی المکتوبۃ، فرض نماز میں۔ تو اس حدیث سے ہمیں جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفلی نماز سواری پر ادا کی جا سکتی ہے، وہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرضی نماز جو ہے وہ سواری پر ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو سواری کوئی بھی ہو، وہ بے شک گدھا ہو، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، یا آج کے دور کی جدید سواریاں گاڑی ہو، ٹرین ہو، ہوائی جہاز ہو، بحری جہاز ہو، تو کوئی بھی سواری جو ہے کسی بھی سواری پر آپ نفلی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن فرضی نماز جو ہے وہ آپ سواری پر ادا نہیں کریں گے۔ لیکن نفلی نماز ادا کرتے وقت بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سواری کو پہلے قبلہ رخ کریں اور آپ نماز کو سٹارٹ کریں۔ نماز سٹارٹ کرنے کے بعد بے شک سواری کا رخ چینج بھی ہو جائے تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز جو ہے اس اس کو سواری پر ادا نہیں کیا جا سکتا، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سواری سے اتر کر فرض نماز ادا کریں۔
اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ گدھا، خچر، گھوڑا اور اونٹ، ان کا بدن اور ان کا پسینہ جو ہے وہ پاک ہے۔ اگر وہ ناپاک ہوتا تو پھر ان کے اوپر نماز ادا نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ نماز کے لیے طہارت بھی شرط ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ اپنے متبعین پر حتی الامکان آسانی جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، جس طرح کہ یہاں پر نفلی نماز کے لیے سواری پر ادا کرنے کی آسانی جو ہے وہ عطا کی گئی ہے۔ اب اس سے اگلی حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت ہے، اگرچہ پچھلی حدیث میں یہ واضح نہیں تھا کہ نماز شروع کرتے وقت سواری کو قبلہ رخ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، وہاں پر صرف اتنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے سواری پر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ سواری جدھر بھی منہ کر کے جاتی تھی آپ اس پہ نماز ادا کرتے رہتے تھے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ اس کی وضاحت کر دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز جب ادا کرنا چاہتے سواری پر تو پہلے اس کو قبلہ رخ کرتے تھے، بعد میں بے شک اس کا منہ جدھر بھی ہو جاتا۔ والے ابی داود اور سنن ابو داود میں من حدیث انس، حضرت انس کی حدیث میں یہ روایت، یہ بات بھی موجود ہے کہ وَكَانَ إِذَا سَافَرَ، اور تھے اللہ کے نبی جب سفر کرتے، جب سفر پر روانہ ہوتے، فَأَرَادَ أَن يَتَطَوَّعَ، اور آپ نفلی نماز ادا کرنا چاہتے، ارادہ کرتے کہ آپ نفلی نماز ادا کریں، استقبلا، تو آپ بناقتہ القبلۃ، تو آپ اپنی اونٹنی کو قبلہ رخ کر لیتے، استقبلا رخ کر لیتے اپنی اونٹنی کا، القبلۃ قبلہ کی طرف، فکبرا، پھر آپ اللہ اکبر کہتے، ثم صلی، اور نماز شروع کر دیتے، حیث کان وجہ رکابہ، جدھر بھی آپ کی سواری کا رخ ہو جاتا، و اسنادہ حسن، اس حدیث کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ تو دونوں حدیثوں کو ملانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نے سواری پر نفل ادا کرنے ہیں تو پہلے آپ نے سواری کو قبلہ رخ کرنا ہے، تو قبلہ رخ ہو کر آپ نے نماز شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد بے شک سواری کا رخ جو ہے وہ قبلہ سے ہٹ بھی جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں ضرر اور نقصان نہیں ہے۔ تو چونکہ یہاں پر دونوں احادیث جو ہیں یہ سفر سے متعلق ہیں، سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نماز ادا کر لیا کرتے تھے، تو سفر جو ہے کب شروع ہوتا ہے؟ سفر کے حوالے سے کوئی بھی متعین روایت جو ہے وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ آپ اتنے کلومیٹر سفر کریں تو آپ کا سفر ہوگا۔ جو بھی روایات ہیں اس میں صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ اللہ کے نبی فلاں جگہ پر گئے تو وہاں پہ آپ نے قصر نماز پڑھی، فلاں سفر میں فلاں جگہ پر گئے تو آپ نے قصر نماز پڑھی۔ تو اب بعض لوگوں نے وہ جگہ جو ہے ان کا جو سفر تھا یا جتنی طوالت تھی اس کو دیکھا کہ جی فلاں جگہ پر اتنے کلومیٹر آپ نے سفر کیا تو آپ نے قصر پڑھی، فلاں جگہ پر اتنے کلومیٹر سفر کیا تو آپ نے قصر پڑھی، تو مختلف جو ہے وہ آراء بن گئی کہ اتنے کلومیٹر پہ سفر شروع ہوتا ہے یا اتنے کلومیٹر پہ سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر ان تمام روایات کو سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکل کھڑے ہوتے تھے تو جو نماز پہلے آتی اور جہاں پہ آ جاتی آپ اس کو وہاں پڑھ لیتے اور قصر ادا کرتے، اب وہ سفر تھوڑا ہوتا یا زیادہ ہوتا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ جب آدمی اپنے شہر سے نکل کھڑا ہو تو اس وقت سفر ہوگا، سفر سٹارٹ ہو جائے گا، یعنی ہر وہ سفر سفر کہلائے گا جس کے لیے آدمی تیاری کرے کہ میں نے جی سفر پہ جانا ہے، اور جب وہ اپنے شہر سے نکل جائے گا، شہر کی حدود سے نکل جائے گا، تو اس کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کو نماز قصر کرنا جائز ہوگا اور وہ قصر نماز ادا کر سکتا ہے۔
اب اس میں یہ نہیں ہے کہ بسا اوقات لمبا سفر جو ہے وہ مختصر وقت میں ہو جاتا ہے، جیسے جہاز پر آدمی سفر کرے تو لمبا سفر جو ہے وہ مختصر وقت میں طے ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے سفر پہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، آدمی پیدل یا گھوڑے پر یا اونٹ پر ان جانوروں پہ سفر کرے تو ایک چھوٹا سا سفر جو ہے اس پہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو سفر سفر ہی ہے، بے شک تھوڑے وقت میں زیادہ سفر ہو یا زیادہ وقت میں تھوڑا سفر ہو، دونوں ہی سفر قرار پائیں گے۔ صرف اتنا ہے کہ جس سفر کے لیے آپ نے تیاری کی ہے اور جب آپ اپنے شہر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں تو آپ مسافر قرار پائیں گے۔ تو اس سے اگلی حدیث جو ہے اس میں جگہ کا پاک ہونا، یعنی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جہاں پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ جہاں آپ کا جسم، آپ کا لباس، وہ پاک ہونا ضروری ہے، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وہیں پر اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے جہاں پہ آپ نماز ادا کرنے لگے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الارض کلها مسجد، زمین ساری کی ساری مسجد ہے۔ اور یہ حدیث ہم اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد قرار دے دیا ہے، لیکن اس میں سے چند مقامات اور چند جگہیں جو ہیں وہ مستثنا ہیں۔ تو وہ جگہ مستثنا اس لیے ہیں کہ یا تو ان کے اندر ناپاکی ہے یا پھر ان کے اندر ایسی علت موجود ہے جو نماز کے منافی ہے۔ آپ کہہ لیں کہ اس میں حسی ظاہری ناپاکی ہے یا معنوی ناپاکی ہے، شرک کی ناپاکی ہے۔ تو الارض کلها مسجد، مسجد جو ہے، زمین جو ہے وہ ساری کی ساری مسجد ہے، الا المقبرۃ، سوائے قبرستان کے، والحمام، اور حمام کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حمام جو ہے وہ ناپاک جگہ ہے جہاں پہ نجاست اور گندگی ہوتی ہے، جبکہ قبرستان جو ہے وہاں پر شرک اور شرک کی طرف آگے بڑھنے کا خدشہ موجود ہے۔ تو شرک جو ہے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، تو شرک کی نجاست سے بچانے کے لیے اور ظاہری نجاست سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کر دیا، ان دو جگہوں کو مستثنا کر دیا، کہ ویسے تو آپ ہر جگہ جو ہے نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وَلَهُ عِلَّةٌ، اور اس میں ایک علت پائی جاتی ہے۔ علت کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو دو راویوں نے نقل کیا ہے، ایک جو ہے وہ حماد ہیں جو اس کو موصول نقل کرتے ہیں، جبکہ دوسرے ثوری ہیں جو اسے مرسل نقل کرتے ہیں۔ تو فقہا نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ امام ثوری کی جو روایت ہے وہ حماد کی روایت سے زیادہ صحیح ہے ویسے دونوں ہی صحیح، لیکن وہ ثوری کی روایت حماد کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال یہ اصول حدیث کے مسائل ہیں، جو تفصیلات جو ہیں وہ آپ انشاءاللہ اصول حدیث کے اندر پڑھ لیں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ روئے زمین پر ہر جگہ نماز پڑھنا درست ہے، سوائے ان دو جگہوں کے۔ ایک جگہ میں تو اس لیے منع فرمایا کہ وہاں نجاست ہوتی ہے اور نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے، جس طرح کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، باوضو ہونا شرط ہے، اسی طرح جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ اور قبروں کی طرف منہ کر کے یا قبرستان میں نماز پڑھنا اس لیے منع ہے کیونکہ وہاں پہ شرک کا فتنہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث کے اندر چند اور مقامات بھی بیان کیے گئے ہیں جہاں پر نماز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جو علت یہاں پائی جاتی ہے وہی علت اگر
دیگر احادیث صحیح احادیث اس کی تائید کر دیں تو پھر ان کو قبول کر لیا جائے گا، یا دیگر احادیث کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہو کہ اوپر حدیث کے اندر جن دو مقامات کا تذکرہ آیا ہے اس کے علاوہ بھی چند ایک مقامات ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے تو، لیکن ان مقامات میں بھی بنیادی طور پر علت اور وجہ وہی ہے جو پیچھے بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں، وعن ابن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، ان یصلی فی 7 مواطن، کہ نماز پڑھی جائے 7 مقامات پر۔ یہ 7 مقامات، ان میں سے پہلا ہے فی المزبلہ، مزبلہ کوڑے کرکٹ کی جگہ، یہ جو روڑی ہوتی ہے جہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، تو اب کوڑا کرکٹ واضح بات ہے وہ گندی جگہ ہوتی ہے، تو جس طرح حمام میں نجاست اور گندگی کی وجہ سے نماز سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح کوڑے کرکٹ کی جگہ پر بھی نماز سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ناپاک زمین ہوتی ہے، ناپاک جگہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسرا ہے والمجزرہ، اور سلاٹر ہاؤس، یعنی جانور ذبح کرنے کی جگہ، تو وہاں بھی اوجڑی اور دیگر نجاستیں اور غلاستیں جو ہیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں، بدبو ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں بھی وہی علت آ گئی، ناپاک ہولی۔ تیسری چیز ہے والمقبرہ، اور قبرستان میں، تو قبرستان میں پیچھے ہم صحیح حدیث میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ شرک کا جو ہے وہ خوف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے وقارعۃ الطریق، اور عام راستے میں، شارع عام میں، تو شارع عام میں نماز سے اس لیے منع کیا ہے کہ وہاں پر لوگ اگر نماز پڑھیں گے تو لوگوں کو، گزرنے والوں کو تنگی ہوگی اور تکلیف ہوگی، اور اسلام جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی عبادت کی وجہ سے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف ہو اور تنگی ہو۔ والحمام، اور حمام میں، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ وفی معاطن الابل، اور اونٹوں کے بارے میں، تو اونٹوں کے بارے میں صحیح احادیث میں بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا کہ اونٹ جو ہے یہ شیطان صفت جانور ہے، تو اگر آپ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اور ساتویں چیز ہے وفوق ظہری بیت اللہ، اور بیت اللہ کی چھت پر، تو چونکہ نماز کے لیے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یہ شرط ہے، تو جب آپ بیت اللہ کی چھت پہ ہوں گے تو آپ کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہوگا، بیت اللہ سے اوپر آسمان کی طرف یا اس سے اوپر ہوگا، تو وہ چونکہ شرط جو ہے مفقود ہو جاتی ہے، اس لیے بیت اللہ کی چھت پہ بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں البتہ بیت اللہ کے اندر نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی سے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا ثابت ہے، اور ویسے بھی جب آپ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے تو کسی نہ کسی دیوار کی طرف تو آپ کا رخ ہوگا، لیکن جب آپ چھت پہ پڑھیں گے تو پھر آپ کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہوگا، اگرچہ آپ بیت اللہ پہ کھڑے ہیں، آپ کا رخ جو ہے وہ آگے کہیں اور ہوگا۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر نماز ادا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس حدیث میں تو اس بات کا تذکرہ تھا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، جبکہ اس سے اگلی حدیث جو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں اس میں یہ ہے کہ قبرستان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی منع ہے، کیونکہ جہاں قبرستان کے اندر نماز پڑھنا شرک کا خدشہ اور شرک کے فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے، وہاں قبرستان کی طرف یا کسی قبر کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں بھی شرک کا اندیشہ اور فتنہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نہ تو قبرستان کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی قبرستان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، بے شک وہ ایک قبر ہو یا زیادہ قبریں ہوں، قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید یہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ وان ابی مرثد الغنوی، ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول کہتے ہوئے کہ لا تصلوا الی القبور، تم نہ نماز پڑھو قبروں کی طرف منہ کر کے، ولا تجلسوا علیہا، اور نہ ہی قبروں پر بیٹھو،
रवाह मुस्लिम, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है और ये बिल्कुल सही रिवायत है। तो इस हदीस से हमें ये बात मालूम होती है कि कब्र की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना हराम है, अगरचे पाक जगह ही क्यों ना हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर शिरक की नजासत और शिरक का फितना पैदा हो सकता है, लिहाजा आप कब्र की तरफ मुंह करके नमाज अदा नहीं कर सकते। और दूसरा फरमाया कि और ना ही इस पर बैठो। तो कब्रों के हवाले से तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही सख्त वाइदें बयान फरमाई हैं। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि अल्लाह ताला यहूद व नसारा पर लानत करे जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। और कब्र पर बैठने से दो मफहूम होते हैं। एक तो यह है कि कब्र को टेक लगाकर आदमी बैठे, तो ये भी मना है। और दूसरा है क्योंकि इससे कब्र की तौहीन है, साहिब कब्र की तौहीन है कि आप कब्र के ऊपर टेक लगा के बैठ जाए। दूसरा ये है कि कब्रों पर मुजावर बनकर बैठना, ये भी मना, ये उससे भी ज्यादा मना और हराम है, क्योंकि ये शिरक की तरफ इंसान को ले जाता है। क्योंकि जो शख्स भी कब्र पर मुजावर बनकर बैठता है वो साहिब कब्र की करामतें या उससे रिज़्क के हुसूल या फ़वाइद हासिल करने के लिए इस नीयत से वो बैठता है, और ये शिरक है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो शिरक के तमाम रास्तों को भी बंद कर देते हैं। एक हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र पर बैठने से बेहतर है कि आदमी आग के अंगारे पर बैठ जाए जो उसके कपड़ों को जलाकर उसकी खाल को जला डाले। तो कब्र पे बैठने से बेहतर है कि आग के अंगारे पर बैठ जाए। इससे आप अंदाजा लगाएं कि कब्र पर बैठना कितना जो है वो शदीद जुर्म है। तो चूंकि नमाज की शराइत चल रही है, तो नमाज में आप जूता पहनकर भी नमाज अदा कर सकते हैं। तो इस हदीस के अंदर ये बयान किया गया है कि अगर आपके जूते साफ हैं तो आप जूतों समेत भी नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन इसमें मस्जिद की कंडीशन को देखना होगा। अगर तो मस्जिद कच्ची है, मट्टी की बनी हुई है, और वहां पर जूते पहनने से कोई मसला पैदा नहीं होता है, तो आप जूतों समेत नमाज अदा कर सकते हैं। या आप सफर में हैं, बाहर सहरा में हैं, किसी ऐसी जगह पर पार्क में मौजूद हैं, तो खास तौर पे आम तौर पर आजकल भी हम देखते हैं कि कई लोगों की नमाज जनाजा जो है वो पार्कों के अंदर अदा करते हैं। तो वहां पे अगर आपका जूता साफ है तो आप जूते समेत जो है नमाज अदा कर सकते हैं। फर्ज नमाज भी अदा कर सकते हैं, नफली भी, नमाज जनाजा भी, कोई भी नमाज जो है वो आप जूते समेत जो है अदा कर सकते हैं। तो इस पर सख्ती नहीं करनी चाहिए कि आपने जूता क्यों पहना हुआ है। लेकिन मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि अगर मस्जिद जो है साफ सुथरी है, उसमें टाइल पत्थर लगा हुआ है, कालीन खूबसूरत बिछा हुआ है, तो फिर आप जूता उसमें नहीं लेके जाएंगे, ताकि मस्जिद की सफाई जो है वो मुतासिर ना हो और मस्जिद के अंदर गंदगी जो है वो ना पड़े। क्योंकि गंदगी का मेयार हर जगह का अलग अलग होता है। अगर कच्ची मस्जिद हो तो वहां पे मट्टी लग भी जाए, जूते समेत आप चले भी जाएं, तो वो गंदगी शुमार नहीं होती है। लेकिन खूबसूरत कालीन के ऊपर अगर आप जूतों समेत चढ़ जाएंगे तो उसको थोड़ी सी भी मिट्टी लग जाए तो वो वहां पे बुरी महसूस होती है और गंदगी महसूस होती है। तो इस चीज का लिहाज रखना है। तो अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजा जा अहदुकुमुल मस्जिदा, जब आए तुम में से कोई एक मस्जिद में, फल यंजुर, बस चाहिए कि वो देखे अपने जूतों को, फ़इन रआ, पस अगर उसने देखा, फी न अलैहि, अपने जूतों में, अदन, गंदगी, औ कदरन, या नजासत, गंदगी या नजासत लगी हुई है, फल यमसाहु, बस चाहिए कि वो उसको साफ कर ले, वल युसल्ली फीहिमा, और उनमें नमाज पढ़ ले। अखरजहु अबू दाऊद, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है, वसहहहु इब्न खुजैमा, और इब्न खुजैमा ने सही कहा है। अगली हदीस भी इसी से मुताल्लिक ही है। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजा वातिया अहदुकुम, जब चले तुम में से कोई एक, अल अज़ा, गंदी जगह पर, बेखुफैही, अपने मौजों के साथ,
फतहूरुहुमा अत्तुराब, तो उन मोज़ों या जूतों की पाकी जो है वो मट्टी से है। यानी जब आप गंदी जगह नजिस जगह पर चले तो आप बाद में अपने मोज़ों को या जूतों को मट्टी, साफ मट्टी के ऊपर रगड़ दें, तो उससे वो जूते जो हैं वो पाक हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। इस हदीस को भी इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है और इमाम इब्न हिब्बान ने इसको सही करार दिया है। तो हमने ये दो अहादीस पढ़ी और मैं ये बयान कर रहा था कि जब आपके जूते पाक साफ हैं और उनको नजासत नहीं लगी हुई है, तो आप उन जूतों के अंदर फर्ज नमाज भी अदा कर सकते हैं, नफली जनाजा बाकी नमाजें भी अदा कर सकते हैं। और अगर उनको नजासत कहीं से लग गई या गंदगी लग गई, आप किसी ऐसी जगह से गुजरे जहां पर नजासत या गंदगी मौजूद थी, तो उनको मट्टी पे रगड़ कर आप साफ कर लें। जब वो नजासत या गंदगी नजर आना बंद हो जाए, उतर जाए, तो उसी से ही आपके जूते या मोजे जो हैं वो पाक हो जाएंगे और उनमें नमाज आप अदा कर सकते हैं। तो इन अहादीस से ये बात भी मालूम होती है कि मस्जिद को पाक साफ रखना ये भी जरूरी है। लिहाजा मस्जिद में अगर कोई तिनका या कोई कागज या कोई भी चीज नजर आए, तो किसी भी मुसलमान को चाहिए कि वो उसको उठाकर बाहर फेंक दे और मस्जिद की सफाई का एहतमाम करे। तो नमाज की शराइत में से एक शर्त यह भी है कि दौरान नमाज आप किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे। पहले जायज था, इस्लाम के शुरू में इजाजत थी कि नमाज में वो एक दूसरे से बात कर लेते थे, पूछ लेते थे कि कितनी रकतें हो गई हैं, या कोई भी किसी किस्म की गुफ्तगू कर लेते थे। लेकिन बाद में फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में गुफ्तगू करने से मना फरमा दिया। तो नमाज के अंदर गुफ्तगू जो है वो मना है। हाँ, अलबत्ता नमाज से मुताल्लिक अगर कोई बात हो तो वो जायज़ है। मसलन नमाज से मुताल्लिक इमाम साहब भूल गए हैं, तो पीछे से मुक्तदी जो है वो सुबहान अल्लाह कह सकते हैं। मर्द जो हैं वो सुबहान अल्लाह कहेंगे, जबकि औरतें जो हैं वो ताली बजाएंगी, मतलब अपने जिस्म पर हाथ बजाएंगी, ताली बजाकर जो है वो इमाम को जो है लुकमा देंगी या बताएंगी। औरतें जो है वो सुबहान अल्लाह नहीं कहेंगी ऊंची आवाज से, मर्द जो है वो सुबहान अल्लाह कहेंगे। तो सैयदुना मुआविया बिन हकम, असल में ये हदीस जो है इसका एक पस मंजर है कि हजरत मुआविया बिन हकम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा कर रहे थे कि एक आदमी ने छींक मारी नमाज में ही, और साथ ही उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो हजरत मुआविया ने उस पर यरहमुकल्लाह कह दिया, जिस पर लोगों ने तेज निगाहों से उनको घूरना शुरू कर दिया, उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में कहने लगे, हाय मेरी माँ, मेरी माँ की औलाद गुम हो। यानी ये लोग जो है वो नदामत के मौका पर अदा करते थे इस तरह के लफ्ज। ये सुनकर लोगों ने उन्हें खामोश कर दिया, अपनी रानों पर जोर जोर से हाथ मारने लगे। तो हजरत मुआविया एक दफा तो खामोश हो गए, उनको समझ नहीं आ रही थी कि मुझसे गलती क्या हुई है, क्योंकि पहले नमाज में बोलने की इजाजत थी, लेकिन जब मना कर दिया गया तो उनको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि नमाज में गुफ्तगू करने से मना कर दिया गया है। तो जब नमाज खत्म हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पास बुलाया, और ये जो गुफ्तगू है इस हदीस के जो अल्फाज हैं उनसे ये अल्फाज फरमाए। तो मुआविया बिन हकम से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न हादिहि सलाता, बेशक ये नमाज, ला यसलुहु फीहा, नहीं है दुरुस्त इसमें, शैउम मिन कलामिन नास, लोगों की गुफ्तगू में से कुछ। यानी इस नमाज में लोगों की गुफ्तगू में से कुछ बात करना दुरुस्त नहीं है। इन्नमा हुआ तस्बीह, बेशक ये नमाज तो तस्बीह है, तकबीर है और किरात कुरान है। रवाह मुस्लिम। यानी लोग बाहमी तौर पर अपनी गुफ्तगू जो है वो नमाज के अंदर नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर तस्बीहात हैं, तकबीरात हैं, किरात कुरान मजीद है। तो आपको, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया को जब ये बात समझाई तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने ना मुझे डांटा ना मुझे बुरा भला कहा, और मुझे बात जो है वो समझ आ गई। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि नमाज के अंदर गुफ्तगू करने से नमाज बातिल हो जाती है, क्योंकि नमाज में गुफ्तगू ना करना ये नमाज की शराइत में से है, और अगर किसी ने गुफ्तगू कर ली
تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، بے شک وہ گفتگو زیادہ ہو یا تھوڑی ہو، ایک حرف کی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کسی کو صرف نماز میں اتنا کہہ دیتا ہے کہ آ، یعنی ادھر آ جا، تو اس سے بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ آ کا لفظ جو ہے یہ اردو زبان کے اندر فعل امر ہے۔ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ادھر آ جاؤ۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص جو ہے نماز کے اندر ویسے کسی تکلیف کی وجہ سے اس کی زبان سے کوئی لفظ اوہ یا آ یا اس طرح کا لفظ نکل جاتا ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ گفتگو نہیں ہے، اور پھر وہ کلمہ غیر مقصود ہے، یعنی اس نے وہ جان بوجھ کر نہیں بولا، بلکہ اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے اس کی زبان سے اپنے آپ وہ کلمہ جو ہے وہ نکل گیا ہے۔ نماز کے اندر دعا کرنا، ربی اسألک یا ربی اشکرک یا اس طرح کی بارک اللہ فیکم، تو جب جنت کا تذکرہ آئے تو جنت کا سوال کرنا، جہنم کا تذکرہ آئے تو جہنم سے پناہ مانگنا، اس طرح کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں سے نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی تسبیح، تکبیر اور قرات قرآن ہی ہے، وہ بھی اللہ کا ہی تذکرہ ہے، کسی انسان سے گفتگو نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص کسی کو بارک اللہ فیک کہہ دے تو اس سے نماز کے باطل ہونے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن یہ بھی چونکہ اگر کسی کو کہا جا رہا ہے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہاں البتہ اہل علم کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز میں چھینک آ جائے اور وہ نماز کے دوران ہی اس پر الحمدللہ کہہ دے تو اس کی جو ہے نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ الحمدللہ جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی حمد ہے، تعریف ہے، تسبیح ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، جس طرح کہ اگلی حدیث کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، بلکہ پچھلی حدیث میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا یا صحابہ نے گھور کر دیکھا تھا، وہ اصل میں وہ الفاظ تھے جو انہوں نے بعد میں کہے کہ میری ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کو گم کرے، تو یہ الفاظ تو تھے، ان پہ صحابہ نے ان کی طرف دیکھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ تو اگلی روایت جو ہے یہ بھی اسی معنی پا رہی ہے، اس کے اندر بھی یہی موضوع بیان کیا گیا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان کننا، بے شک ہم تھے، لنا تکلم، گفتگو کر لیتے، پھر صلاتی، نماز میں، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے زمانہ میں، شروع میں ہم گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ یکلم احدنا، ہم میں سے کوئی ایک گفتگو کر لیتا تھا، صاحبہ، اپنے ساتھی سے، بحاجت ہی، اپنی ضرورت کی بات، حتیٰ نازلت، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، فأمرنا، تو ہمیں حکم دے دیا گیا، بالسکوت، خاموشی کا، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہمیں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ آیت جو ہے اس کا گویا کہ نشان نزول یہ ہے کہ پہلے گفتگو کر لیا کرتے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر گفتگو کرنے سے منع فرما دیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض احکام شرعیہ جو ہیں ان کا نسخ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا، بعد میں اس کو پھر منسوخ کر دیا۔ تو شریعت کے احکام کے اندر مصلحت کے تحت یا کسی خاص مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حکم کو پہلے نازل کرتے ہیں، بعد میں اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور یہ نسخ شریعت کے اندر ہوا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ نسخ اس وقت تھا جب تک وہی نازل ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب کوئی نسخ کا معاملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وحی بند ہو چکی ہے، اور نسخ کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز کے اندر گفتگو منع ہے تو اگر امام صاحب بول جائیں تو امام صاحب کو کیسے بتایا جائے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التسبیح للرجال، مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے، والتصفیق للنساء، اور عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔ یعنی نماز کے اندر اگر امام بھول جائے
تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے بات پھر بھی نہیں کرنی، گفتگو کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے سجدہ چھوڑ دیا ہے، یا آپ نے تشہد نہیں کیا ہے، یا آپ نے ایک رکعت کم کر دی ہے۔ مرد جو ہیں وہ سبحان اللہ کہیں گے۔ سبحان اللہ میں اللہ کی پاکیزگی کا بیان ہے، عیوب اور نقائص سے پاکی کا بیان ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے، ہر مرد جو ہے، انسان تو آخر نقائص اور عیوب کا مجموعہ ہے۔ تو جب آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام غلطیوں سے پاک ہیں۔ تو چونکہ عورتیں بھی اس دور میں، تو عورتیں بھی ساتھ ہی ہوتی تھیں، پچھلی صفحے جو ہے وہ عورتوں کی ہوتی تھیں، تو عورتوں کے لیے پھر نماز میں بولنا جو ہے وہ منع تھا، کیونکہ مرد بھی وہاں موجود ہوتے تھے۔ تو عورتوں کے لیے حکم تھا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ بجا کر تنبیہ کر دیں۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ زیادہ مسلم اور امام مسلم نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں فی الصلاح، نماز میں، یعنی اوپر حدیث میں التسبیح للرجال مردوں کے لیے سبحان اللہ ہے، عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے، لیکن کہاں اس کی وضاحت نہیں تھی۔ تو مسلم کی روایت کے اندر اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ یہ نماز میں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر اگر کوئی ایسی بات پیش آ جائے جہاں پر امام کو تنبیہ کرنا مقصود ہو، یا اگر بچے رونے کی آواز آ جائے، تو اس سے نماز کے اوپر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، نماز جو ہے وہ درست ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے اندر تسبیح کہنا، سبحان اللہ کہنا، یہ نماز کو باطل نہیں کہتا ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ باقی اس کے بعد مزید نماز کی شرائط کا بیان جو ہے باب ابھی تک چل رہا ہے، لیکن چونکہ ٹائم پورا ہو چکا ہے، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔